پی ٹی آئی کے قید نظر بند اسیروں کو آج پاکستان تحریک انصاف کے اسلام آباد میں ہونے والے جلسے کی شاندار کامیابی کی ایڈوانس پیشگی مبارکباد دیتا ہوں۔ پیشگی مبارکباد دینے کی وجہ یہ ہے کہ حکومت پر جس طرح کا خوف، جس طرح کی دہشت طاری ہو چکی ہے، اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ ہم جو پیغام اس غاصب حکومت کو دینا چاہتے تھے وہ پیغام نہ انہیں صرف وصول ہو چکا ہے بلکہ اس پیغام کی شدت اور اس پیغام کی حدت ان تک پہنچ چکی ہے۔ آج جلسے سے پہلے ہی جس طرح کے فسطائی اقدامات کا آغاز ہو گیا ہے، اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف غاصبوں، فسطائیوں، بددیانتی سے اقتدار پر قابض ٹولے کے لیے ایک دہشت کی اور خوف کی علامت بن چکی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان اور ان کی تحریک، ان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے عوام اور جمہوریت کی علامت بن چکی ہے۔ کل رات سے اسلام آباد میں جس طرح کا کریک ڈاؤن شروع ہے، جس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، ہر سڑک، ہر گلی اس وقت ایک محصور شہر کا منظر پیش کر رہی ہے۔ صحافیوں کو، کیمرامینوں کو، میڈیا کی گاڑیوں کو بھی میری اس پریس کانفرنس تک آنے میں جتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو شاید بغداد پر ہلاکو خان کے حملے کے وقت جس طرح کا بغداد کے شہریوں کا حال تھا، شاید آج اسلام آباد میں وہی تاریخ دہرائی گئی ہے۔ ڈر اور خوف اتنا ہے کہ کل رات سے ہمارے کارکنان اور ہمارے پارٹی کے رہنماؤں پر کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ہمارے کارکنان اور ہمارے رہنما، انہوں نے آج کی رات یعنی گزشتہ رات اپنے گھروں میں بسر نہیں کی، صرف اس خوف سے کہ پولیس کے چھاپے پڑ رہے ہیں۔ سندھ سے آنے والے ہمارا جو قافلے ہیں، حیدرآباد سے آنے والا قافلہ اور سندھ کے دیگر شہروں سے آنے والے قافلوں کو جگہ جگہ روکا گیا ہے اور کل رات سے روکا گیا ہے۔ کہیں پر تلاشی کے بہانے، کہیں پر ایک جواز اور کہیں پر دوسرا جواز۔ پنجاب میں حالت یہ ہے کہ ہمارے وہ لوگ جو قافلوں کو لیڈ کرنے والے ہیں، ان میں سے کچھ تو رات کو اسلام آباد پہنچے ہیں اور کچھ یقینی طور پر جلسے اور جلوسوں کے ساتھ آتے ہوئے انہیں راستے میں روکا جائے گا اور انہیں یہاں آنے نہیں دیا جائے گا۔ پریس کانفرنس شروع کرنے سے 5 منٹ پہلے ٹی وی سکرینوں پر مختلف سڑکوں کی بندش کی خبریں چل رہی ہیں۔ مین روڈ جو جلسہ گاہ کی طرف جاتی ہے، پشاور سے پنڈی جانے والی سڑک، اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ مختلف علاقوں میں کنٹینر لگا دیے گئے ہیں تاکہ نہ پنجاب سے لوگ آ سکیں اور نہ ہی خیبر پختونخوا سے آسانی کے ساتھ آ سکیں۔ مری کی طرف سے اسلام آباد آنے والے راستے کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ ٹول پلازوں پر جلوس جو آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو روکا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں کنٹینروں کا جلسہ عام کیا جا رہا ہے۔ شاید اتنے کنٹینر اسلام آباد کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوں گے، دیکھے گئے ہوں گے، اور شاید کنٹینر بنانے والوں کی جتنی عید آج کل ہے اتنی پہلے شاید انہوں نے خوشیاں نہیں منائی ہوں گی، اس لیے کہ ایک کنٹینر، چھوٹا کنٹینر جس کا یومیہ کرایہ تقریباً 20-25 ہزار ہے، بڑا کنٹینر یقیناً ڈبل کرایہ ہے، سینکڑوں کی تعداد میں اسلام آباد کی سڑکوں پر پڑے ہوئے ہیں، اور ان کا کرایہ جو کروڑوں روپے میں بنتا ہے، یہ میری اور آپ کی جیب سے نکالا جا رہا ہے، مالکان کو دیا جا رہا ہے۔ یہ وہی پیسہ ہے جو ٹیکس کی مد میں ہم سے لیا جاتا ہے۔ ہم پر لگانے کی بجائے ہمیں ہمارے آئینی جمہوری حقوق سے محروم رکھنے کے لیے یہ اخراجات کیے جا رہے ہیں۔
اس لیے کہ صرف چند لوگ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھ کر اقتدار اور اقتدار کی طاقت کے نتیجے میں جو برپا لوٹ مار کا بازار ہے اس کو انجوائے کر سکیں۔ یقیناً ان کنٹینروں کی کرائے کی مد میں کچھ پیسے کمیشن میں کچھ لوگوں کی جیبوں میں بھی جا رہے ہوں گے۔ یہ بے شرمی کے انداز میں جس طرح کی کارروائیاں ہو رہی ہیں کہ 22 اگست کو خود ہی حکومت نے 8 ستمبر کا NOC جاری کیا، ہمیں دیا، لیکن اس کے بعد ہر گزرتا دن کبھی ایک بہانہ کبھی دوسرا بہانہ NOC کو ہمارے سر پر یوں لہرا رہے ہیں کہ جیسے کسی کے سر پر موت کا پروانہ لہرایا جاتا ہے کہ کسی بھی وقت آپ کو موت آ سکتی ہے اور ہم یہ NOC واپس لے سکتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ وہ خواجہ کیا ہے ڈھکوسلا ٹائپ کا سیالکوٹ کا، نام لینا میں پسند نہیں کرتا، آصف بہت اچھا نام ہے، بہت معزز لوگوں کا نام ہوگا، اس پہ یہ نام ہی بدنام ہو گیا ہے۔ اس طرح کے لوگ جو پہلے تو شکست کھا کر 8 فروری کو جیلی ووٹوں سے جیلی الیکشن کے نتائج بنوا کر ان کو اقتدار کی کرسی پہ بٹھایا گیا، اور اس کے بعد اس اختیار کو انہوں نے ظاہر بددیانتی سے ہی استعمال کرنا ہے، اور وہ کر رہے ہیں، اوپن برملا کر رہے ہیں۔ میڈیا میں غلط خبریں پھیلا کر لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج صبح سے خبر چل رہی ہے کہ جلسہ گاہ سے بارودی مواد برآمد ہوا، تو بارودی مواد جو جلسہ کرنے والے ہیں کیا وہ لے کر آئے ہیں؟ کیا PTI کے کارکن لا کر اپنی جلسے میں بارودی مواد کا دھماکہ کریں گے؟ یہ تو تم ہی لے کر آئے ہو۔ تو جھوٹ بھی وہ بولو جو تمہاری طرف اشارہ نہ کرے، جھوٹ بولنے کا بھی طریقہ تمہیں نہیں آتا، اتنے تو تم لوگ نااہل ہو، لیکن اس قوم کی تقدیر کے تم کاتب بن بیٹھے ہو اور بیٹھے ہوئے ہو اس وقت، ہماری تقدیر تمہارے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ تو یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے، لیکن میں نے اسی لیے شروع میں ہی مبارکباد دے دی کہ جو خوف ہے، جو دہشت ہے، جو وحشت قائم ہو چکی ہے اس وقت ان کے ذہنوں پہ سوار ہے، وہ ہماری جلسے کی کامیابی کی نوید ہے۔ ہمارا جلسہ کامیاب ہو چکا ہے، ہمارے جلسے میں چاہے ایک فرد بھی نہ آ سکے اس جلسہ گاہ میں، لیکن ہمارا میسج، ہمارا پیغام پوری قوم کو مل چکا ہے، اور ان بددیانت اقتدار پر فائز لوٹ مار والے ٹولے کو بھی پہنچ چکا ہے۔ جلسہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کہتے ہیں یہ بعض مداری ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر کہتے ہیں یہ وقت کا ضیاع ہے، یہ پیسے کا ضیاع ہے، یہ ڈرامے کر رہے ہیں۔ ہم ڈرامے نہیں کر رہے، ہم جمہوری نظام کے تحت اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے عوام کی اجتماعی رائے کا اظہار کروا رہے ہیں اس جلسے میں، اور بتا رہے ہیں تمہیں کہ اجتماعی طور پر عوام تم سے نفرت کرتی ہے۔ اب اختلاف سے بات نفرت تک پہنچ گئی ہے، اور اس نفرت کو بڑھانے میں، جمہوری اختلاف کو نفرت میں تبدیل کرنا، یہ سب تمہاری غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہے۔ تم اگر عوام کو اپنے جمہوری حقوق استعمال کرنے دو تو کوئی نفرت نہیں پھیلے گی، اور یہ وہ نفرت ہے جو ریاستوں کے وجود کو کمزور کر دیتی ہے، جس کے نتیجے میں ریاستیں تباہ ہوتی ہیں۔ تو اے بے شرمو، اپنے چند دن کے اقتدار کے لیے جھوٹ کا سہارا لے کر، بددیانتی کا سہارا لے کر اس قوم کی بنیادوں کو نہ ہلاؤ، ورنہ یہ عمارت اگر خدا نہ خواستہ گری تو تم بھی اس کے نیچے آؤ گے۔ تمہارا لیڈر تو یقیناً بھاگ جائے گا، وہ تو لندن میں مے فیئر میں رہے گا، وہاں پر میک ڈونلڈس کے برگر کھائے گا، ہائیڈ پارک میں واک کرے گا، تمہارے باقی اس کے دم چھلے کوئی دبئی اور کوئی قطر بھاگ جائے گا، لیکن تمہارے کئی کارکن اس میں ہمارے ساتھ ہی لپٹیں گے۔ اس لیے اللہ کا خوف کرتے ہوئے ہمیں ہمارے حقوق دو۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ جلسہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے کچھ مطالبات ہیں، ان میں سے سب سے پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ 8 فروری کا الیکشن ٹھیک تھا، عوام کو اپنے ووٹ کا حق ملا، لیکن اس کے نتائج کو چیف الیکشن کمشنر نے اپنے ادارے کے ذریعے تبدیل کیا۔ ہمارا مطالبہ ہے چیف الیکشن کمشنر کا احتساب کیا جائے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کیا جائے، وہ فیصلے جو حالیہ دنوں میں سپریم کورٹ نے ریزرو سیٹوں کے حوالے سے کیا، لیکن تم اقتدار میں بیٹھ کر پارلیمان کے ذریعے اس فیصلے کو ریورس اس لیے کروا رہے ہو تاکہ PTI کو اپنے سینیٹرز منتخب کرنے کا حق نہ ملے، تاکہ PTI کو ریزرو سیٹس اور خواتین کے حقوق کی جو نمائندگی کرنے والی ہماری ارکان ہیں ان کو ایوان میں بیٹھنے کا موقع نہ ملے، تاکہ تمہارا اقتدار چند دن قائم رہے۔ تم پارلیمان کو غیر پارلیمانی انداز میں، آئین کو غیر آئینی انداز میں استعمال کر رہے ہو۔ ہم اس کے خلاف جلسہ کر رہے ہیں۔ ہم سپریم کورٹ میں تعینات چیف جسٹس کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتے ہیں۔
اور آج جلسے میں اس کا اعلان ہوگا کہ ہم چیف جسٹس کی توسیع کسی صورت برداشت نہیں کریں گے. اگر موجودہ چیف جسٹس کو 1 گھنٹے کی بھی توسیع دی گئی تو ہم سڑکوں پر ہوں گے, پوری قوم سڑکوں پر ہوگی, اس لیے کہ وہ توسیع تم اس کی قابلیت, اس کی صلاحیت یا اس کے انصاف کرنے کی تاریخ پر نہیں دے رہے. توسیع تم صرف اس لیے دے رہے ہو کہ تم سمجھتے ہو کہ اس طرح سے ہم سپریم کورٹ کو شاید کنٹرول کر سکیں. سپریم کورٹ تم سے کنٹرول نہیں ہوگی. سپریم کورٹ آزاد ادارہ ہے, اور جس جج کا حق بنتا ہے اس جج کو ہی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بننا ہے. یہ اس کا حق ہے, یہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روشنی میں اس کا حق بنتا ہے. اس لیے یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ ڈھکوسلے چھوڑو, آئین کو اور جمہوریت کو بدنام نہ کرو. بدنام تم ہو, بدنام ہو چکے ہو, جتنی بدنامی ہو چکی ہے یہ کافی ہے. اب ہٹ جاؤ اور اس طرح کی حرکتوں سے باز آؤ. ہمارا جلسہ ایلیٹ کیپچر کا جو پروسیس شروع کیا گیا ہے کہ ایک خاص طبقے کو پورے ملک کے وسائل پر تصرف کا اختیار دیا جا رہا ہے. یہ چند دن پہلے, دوسرا دن ہے شاید آج, سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا. ٹھیک ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا. اچھے فیصلے بھی تاریخ میں لکھے گئے ہیں, لیکن برے فیصلے جلی حروف میں لکھے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی بدقسمت, افسوسناک فیصلہ آیا ہے, جس میں نیب کے قوانین میں ترمیم کر کے ان لوگوں کو چوری کے پیسے پر حق استعمال دے دیا گیا ہے, حق اختیار دے دیا گیا ہے, جنہوں نے یہ پیسہ قوم سے چرایا تھا. اب ان سے کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا. نیب کے کیسز ان کے خلاف ختم ہو جائیں گے. چوری کو لیگلائز کر دیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا ایک تاریخ دن ہے, لیکن ہم اس کے خلاف بھی آواز اٹھائیں گے, اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ تمام فیصلے ریورس ہوں گے. یہ تمام فیصلے, یہ تمام آئینی ترامیم, یہ تمام قوانین جو یہ اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے کر رہے ہیں, ان کے منہ پہ انشاءاللہ عوام مارے گی, اور یہ ملک آزاد ہوگا. ملک کا مستقبل تابناک اور روشن ہے. البتہ ان کا تاریخ ہے, یقیناً تاریخ ہے, اور انشاءاللہ تاریخ رہے گا. یہ میری مختصر سی باتیں تھیں. جلسہ ہمارا کامیاب ہے. خیبر پختونخوا سے کم از کم بطور اس کی حکومت کے نمائندے کے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ورکرز آئیں گے. ہم نے اپنے ہر حلقے کو موبیلائز کیا ہے. تمام ایم پی ایز, ایم این ایز, پارٹی قائدین وہ ورکرز کو موبیلائز کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں وہاں سے لوگ آئیں گے. اور چاہے جتنے بھی ہتھ کنڈے استعمال کیے جائیں, جتنی بھی رکاوٹیں ڈالی جائیں, وہ رکاوٹیں ہمارا راستہ نہیں روک سکتی. بہتر یہی ہے کہ پرامن طریقے سے جمہوری انداز میں ہمیں اپنا حق استعمال کرنے دو, ہمیں جلسہ کرنے دو. یہ بچوں کی طرح, یہ چوروں کی طرح راستے میں رکاوٹیں ڈالنا, یہ کنٹینر رکھ دینا, یہ لوگوں کی گاڑیاں روکنا, اس طرح کی حرکتیں, یہ بم دھماکوں کے اور بارودی مواد کے بہانے کرنا, یہ بہانے چھوڑ دو. قوم کا وقت مت ضائع کرو, جلسہ کرنے دو. اگر نہیں کرنے دو گے تو حالات خراب ہوں گے. حالات خراب ہوں گے تو اس کی ذمہ داری تمہاری اوپر آئے گی, کیونکہ ہم تو اپنا جلسہ کرنے آ رہے ہیں. اپنے جلسے میں کوئی گڑبڑ کرنے کے لیے نہیں آتا, نہ اپنے آپ کو نقصان دینے آتا ہے. نقصان اگر ہوگا, افراتفری ہوگی, ہنگامہ ہوگا, یوز آف فورس ہوگا, الیجیٹمیٹ یوز آف فورس, اللیگل یوز آف فورس, تو وہ تم کرو گے, اور پھر اس کا خمیازہ بھی تمہیں ایک دن بھگتنا پڑے گا.